شادیوں کے تعلق سے ہر آدمی کا یہ شکوہ اور گلہ ہے کہ دور حاضر میں شادیاں کافی مہنگی ہیں، لیکن کیا اس پہ کوئی شخص اپنا قدم عمل کے میدان میں آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے؟ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ جہیز مجھے ملنا چاہیے، ہر آدمی کی خواہش ہے کہ بارات کی تعداد بڑی لمبی ہونی چاہیے، ہر آدمی کی خواہش ہے کہ نمائشیں ہماری زیادہ ہونی چاہیے، لیکن جب سارے لوگوں کی یہی خواہشیں ہیں تو آخر اس ہنگامہ آرائی گھر میں بتائیے کہ بارات کی تعداد کم کیسے ہو سکتی ہے، جہیز کے مطالبات کم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہر بیٹے والے کا مطالبہ ہے کہ جہیز کی ایک لمبی سی فہرست ہے، یہ ہمارے مطالبے میں ہونا چاہیے، یہ ہمارے مطالبے میں ہونا چاہیے، یہ ہمارے مطالبے میں ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں بیٹے والوں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے، ہماری بارات جو جائے گی اس میں کھانے کا ایسا انتظام ہونا چاہیے، یہ انتظام ہونا چاہیے، یہ انتظام ہونا چاہیے۔ آخر فیصلے کرو، آپ آج بیٹے والے ہو، کل بیٹی والے بھی ہو۔ آج تمہارے دروازے پر بیٹے کی بارات جا رہی ہے، کل تمہارے دروازے پر بیٹی کی بارات آئے گی۔ ایسے وقت میں جب بیٹا والا آئے گا آپ سے وہی مطالبہ کرے گا، ہماری بارات کا انتظام ایسا ہونا چاہیے۔ ایسے کلچر سے ہمیں نکل کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی دی ہوئی تہذیب پر عمل کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں نمائشوں کے، آج تمامی دکھاوے کے، ان تمامی کاموں سے ہم دور رہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت و شریعت پہ اگر عمل پیرا ہو جائے، اس مہنگائی کے دور میں آج ہر آدمی یہ سوچتا ہے ہمیں سب سے زیادہ ہمارے مطالبات پورے ہونے چاہیے، لیکن میرے مصطفیٰ کے دیواروں ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم شہزادے امام حسن مصطفیٰ کی شادی کی تاریخ کو پڑھ لیں، امام حسین کی شادی کی تاریخ کو پڑھ لیں، اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم تمامی شہدائیوں کے تاریخ کو پڑھ لیں، شادیوں کی ہمیں پتہ چل جائے گا ہمیں شادیاں کیسے کرنی چاہیے، ہمیں مطالبات کوئی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں انتظام و سلام کیسے کرنا چاہیے۔ آج ایک لمبی فہرست لے کر کے ہم دوسروں کے دروازے پر تو جاتے ہیں، لیکن جب ہمارے دروازے پہ لوگ آتے ہیں اس کے بعد میں اگلے شکوے کا بل بڑھاتے ہیں۔ یہ مہنگائی کا زمانہ ہے، یہ مہنگائی کا دور ہے، اس لیے میرے مصطفیٰ کے دیواروں ہمیں نبی کریم کی سنت و شریعت پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بیٹا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت و شریعت کے قریب ہو جائے۔ ہم جو بیٹی کو لے کر کے اپنے گھروں میں آ رہے ہیں، یہ بیٹی دیندار ہے کہ نہیں ہے، وہ حدیث فاطمہ ہے کہ نہیں ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے کہ نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والی ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہمارے مطالبات کی فہرست تو لمبی ہے، لیکن دین ہمارے گھروں سے نکل گیا ہے۔ آقا کریم کی سنت و شریعت کے طریقے ہمارے گھروں سے نکل گئے ہیں، ہمیں پاس و لحاظ نہیں ہے، نبی کی سنت و شریعت کا پاس و لحاظ نہیں ہے، ہمارے بیٹے کی سنت و شریعت کا پاس و لحاظ نہیں کرتے ہیں، ہمارے آنے والی بہو کی سنت و شریعت کا پاس و لحاظ نہیں کرتی ہے۔ آج کے زمانے میں ان ہنگامہ آرائشوں سے نکل کر کے ہمیں خدا کی خشیت اپنے دلوں میں پیدا کرنی چاہیے، آقا کریم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنی چاہیے۔ اس صدیق اکبر کی صداقت کی جھلک ہماری زندگی میں دکھائی پڑے، حضرت فاروق اعظم کی عدالت کی جھلک ہماری زندگی میں دکھائی پڑے، حضرت عثمان غنی کی سخاوت کی جھلک ہماری زندگی میں دکھائی پڑے، حضرت حیدر کربلا کی شجاعت کی جھلک ہماری زندگی میں دکھائی پڑے، امام حسن و حسین کی دعوت کی جھلک ہماری زندگی میں دکھائی پڑے۔ ہماری سوالوں پہ دعوت ہے، امام حسن کا دامن نہیں چھوٹے گا، امام حسین کا دامن نہیں چھوٹے گا، صدیق اکبر کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ ہماری سوالوں پہ جھوٹ جاری ہے اور ہمارا دعویٰ ہے صدیق اکبر کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ ہماری صلح ہوتی ہے تو جھوٹ سے شروع ہوتی ہے، ہماری شام ہوتی ہے جھوٹ سے شروع ہوتی ہے، ہماری رات کی طرح حیا گزرتی ہے جھوٹ پہ گزرتی ہے، ہمارے دل کے اجالے گزرتے ہیں جھوٹ پہ گزرتے ہیں، ہماری سوالوں پہ دعوے ہے صدیق اکبر کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ ارے دعویٰ کرنے بلا ہوتے حقیقت صدیق اکبر کا
غلام بن جا، اللہ وحدہ لا شریک له کی فتح بھی عطا فرمائے گا، وقار بھی عطا فرمائے گا، مرتبے بھی عطا فرمائے گا، قبر میں راحت بھی عطا فرمائے گا، میدان محشر میں اللہ کے حبیب کی شفاعت سے کوئی جنت بھی حاصل ہو جائے گی۔ مصطفیٰ کا غلام حقیقت میں تو بن جا، جب تو چلے گا دنیا کہے گی یہ دیکھ یہ مصطفیٰ کا غلام چلا جا رہا ہے، تو بولے گا دنیا کہے گی یہ مصطفیٰ کا غلام بول رہا ہے، تو اٹھے گا دنیا کہے گی یہ مصطفیٰ کا رحمت کا غلام اٹھا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، سنت شریعت کی باتوں پہ عمل کرو، اللہ عزتیں دینے والا ہے، وہ تو عزت من تشاء، وہ تو ذل من تشاء بغیر خیر، اللہ عزتیں دینے والا ہے۔ اگر میرا رب عزت نہیں دے گا ساری دنیا مل کر کے آپ کو عزت نہیں دے سکتی ہے، اگر اللہ ذلیل کر دے ساری کائنات مل کر کے آپ کو عزتیں نہیں دے سکتی ہے، لیکن اگر اللہ عزتیں دے گا مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرو گے خدا عزتیں دے گا، نبی کریم کی سنتوں پہ عمل پیرا ہو جاؤ گے، خالق کائنات عزت دے گا، وہی اللہ عزت دینے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی منظرے دینے والا ہے، وہی قدر کی منزلوں میں تمہیں پہنچانے والا ہے۔ آج دنیا کے دروازوں پہ پیرس کے مطالبہ کرنے والوں، دیش کا مطالبہ کرنے والوں، ارے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر سجدے میں رکھے، اس کے بعد پر اپنی عزت کی بارگاہ میں تو دل گرا کے دعا کر، اے میرے مولا اپنی عزتیں دینے والا ہے، پوری پلے بلندی دینے والا ہے، جو مقام و مرتبہ دینے والا ہے، جو اللہ تمہیں عزتیں دے گا، عزتوں کی پان فرمائے گا، اللہ وحدہ لا شریک نہیں دے گا، وہ دنیا کی دولتیں کتنے دن دوبارے کام آ سکتی ہے، آج کسی نے دے دیا ہے وہ چلی گئی ہے، کل کسی نے لے لیا ہے وہ چلی گئی ہے، پرسوں کسی نے لے لیا ہے وہ چلی گئی ہے، آخر بتا جو تم مطالبات کرتے ہو اور تمہاری بہو تمہارے گھر میں آتی ہے، بھیج کے دن کی فہرست لے کر کے آتی ہے، بتاؤ اس پہ ایک چمچ میں بھی تمہارا کوئی اجارہ نہیں ہوتا ہے، ایک چمچ میں بھی تمہاری حکمرانی نہیں ہوتی ہے، وہ بہو آتی ہے تو تھالا لے کر کے آتی ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک چمچ بھی آپ نہیں نکال سکتے ہو، اس کے بعد میں مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہو، یہ تو لمبی فہرست لے کر کے جانے والوں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، اس کے بعد میں یہ کہہ دو خدا کی رضا کے لیے رشتہ کر رہے ہیں، یہ اللہ عزتیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ دولتیں بھی عطا فرمائے گا، یہ اللہ تمہارے سرکار فرمائے گا، دنیا مثال ہوگی یہ دیکھو تو خدا کا کلام چلا جا رہا ہے، دنیا کہے گی یہ دیکھو خدا کا وہ پلہ چلا جا رہا ہے، یہ سنت و شریعت کے مطابق اپنے شہزادی کی شادی کی ہے، یہ تو ہونا چاہیے۔ آج ہمارے مطالبات بڑے لمبے، فیصلے کرو شادیوں میں جانے والوں، بارات میں جاتے ہیں، آخر بتائیے 50 گاڑیاں آتی ہیں، 50 میں صرف خالی 2 لوگ بیٹھیں گے، 3 لوگ بیٹھیں گے، 4 لوگ بیٹھیں گے، پیچھے کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بوڑھا بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بچہ بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نوجوان بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے آخر بتاؤ یہاں سے جب لوگ نکال کر جاتے ہیں تو صرف آٹو رکشے میں بیٹھ کر کے جاتے ہیں، اور جب ابھی تک چلتے تھے پیچھے لوگ لپٹ کر کے جاتے تھے، اس کے بعد کرایہ بھی ہوتے تھے، آج گاڑیوں میں دیکھیے 4 ویلر میں آگے بیٹھتے لوگ پیچھے بیٹھنا بھی قرار نہیں کرتے، اسراف پر بھیجا ہے، اس لیے کہ گاڑیاں اگر 50 لے کر کے جاتے ہو 25 لے کر کے جاؤ، 25 لے کر کے جاتے ہو 10 لے کر کے جاؤ، اسی میں بیٹھ کر کے سارے لوگ جا سکتے ہو، ان پیسوں کو کسی غریب کی مد میں خرچ کیا کرو، کوئی ایسی غریب بیٹی ہے جو نکاح کے بغیر بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس کی مدد تم نے کر دی خدا بھی راضی ہوگا، مدینے والے بھی ہوں گے، حضرت صدیق اکبر بھی راضی ہوں گے، حضرت فاروق اعظم بھی راضی ہوں گے، حضرت عثمان غنی بھی راضی ہوں گے، حضرت مولا علی حیدر جلال بھی راضی ہوں گے، کربلا والے امام بھی راضی ہوں گے، بغداد والے غوث اعظم بھی راضی ہوں گے، سرکار مخدوم شیخ حاجی سلمانی بھی راضی ہوں گے، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی راضی ہوں گے، یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دکھانے سے دور رہ کر کے مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرو گے خدا بھی راضی ہوگا، مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے، اور جس پیر سے مرید ہو گے وہ پیر بھی تمہارا راضی ہوگا۔ ایسے کام کیا کرو، ہم ان تمامی دکھاووں سے دور ہو جائیں، بفر سسٹم میں چل کر کے کھانے والے اللہ نے دولتیں دے دی تو بفر سسٹم کا انتظام کرتے ہیں، چل کر کے کھائیں گے، یہاں ایک لیں گے، وہاں آگے بڑھیں گے، وہاں آگے بڑھیں گے، اس طریقے سے چل کر کے کھانے والے یہ جانوروں کا طریقہ ہے، انسانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر چل کر کے کھانے کا طریقہ بہتر ہوتا میرے نبی سے بہتر طریقہ دینے والا کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حبیب ہے، نبیوں کے نبی ہے،
میرے بڑے امام ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیجیے، ہم نے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اللہ کے حبیب ہم نے بہتر طریقہ دینے والے ہیں، اگر چل کر کے کھانا بہتر طریقہ ہوتا ہو اللہ کے حبیب بہتر طریقہ عطا فرمانے والے تھے، اس لیے میرے نبی نے بیٹھ کر کے کھانے کا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ دنیا کا سب سے بہتر طریقہ اگر کوئی ہے بیٹھ کر کے کھانے کا طریقہ ہے، یہ نصارہ نے شروع کیا ہے، اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر کے کھاتے ہیں، بیٹھ کر کے کھانے کی تعلیم دنیا کو دیتے ہیں، یہود و نصارہ نے کہا تھا ہم کھڑے ہو کر کے کھائیں گے، اللہ کے حبیب کی سنت کا مزاق بن جائے گا۔ آج دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں یہ مغربی تہذیب تمہارے درمیان آ گئی ہے، آخر بتاؤ نبی کریم کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، مغربی تہذیب کو اپنا لیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ تو سب سے بہتر طریقہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ VIP طریقہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو پروفیشنل طریقہ ہے، یہ پروفیشنل طریقہ نہیں ہے، یہ VIP طریقہ نہیں ہے، VIP طریقہ وہ ہے جو اللہ کے حبیب نے دیا ہے، VIP طریقہ وہ ہے جو حسین کریم نے دیا ہے، VIP طریقہ وہ ہے جو بلدار کے غوث اعظم نے دیا ہے، VIP طریقہ وہ ہے جو خلیل عباس نے دیا ہے، VIP طریقہ وہ ہے جو محمود سماری نے دیا ہے، VIP طریقہ وہ ہے جو محبوب الہی نے دیا ہے، VIP طریقہ وہ ہے جو حضرت اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، VIP طریقہ وہ ہے جو امت نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ حبیب سے بہتر کون طریقہ عطا فرما سکتا ہے؟ اس لیے کہ میرے نبی کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے نبی ہے، سارے رسولوں کے رسول ہے، صاحب قرآن ہے، مزمل و منزل ہے، اور یاسین ہے، دنیا کے سب سے بہتر سسٹم لینے والی کوئی ذات ہے تو اللہ کے حبیب کی ذات ہے، صاحب قرآن کی ذات ہے، انہوں نے عطا فرمایا ہے بیٹھ کر کے کھانا، اب کھڑے ہو کر کے لوگ کھاتے پھرنے آتے ہیں، آج یہاں ایک کھانا اٹھایا ہے، یہاں اٹھایا ہے، وہاں اٹھایا ہے اور آگے بڑھ گئے ہیں، یہ کوئی کئی جانوروں کا طریقہ ہے، کبھی یہاں منہ مارتا ہے، وہاں منہ مارتا ہے، کبھی وہاں منہ مارتا ہے، یہ کوئی کئی جانوروں کا طریقہ ہے، یہ مصطفیٰ علیہ رحمت کے شہادتوں کا طریقہ نہیں ہے، آقا کریم کی سنت و شریعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا طریقہ نہیں ہے، یہ اقوال صحابہ بھی نہیں ہے، یہ بزرگوں کا کلچر و کیریکٹر بھی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر کے کھانا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی جمع ہے کسی شخص نے کھڑے ہو کر کے کھانا کھا لیا ہے، پانی پی لیا ہے، اسے خیال آ گیا ہے اپنے انگلیاں حلقوں میں ڈالنے کے بعد میں کھائے ہوئے کھانے کو یہ پانی کو زمین پر کر دے۔ ایک سائنٹسٹ نے مصطفیٰ کی حدیث کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں کہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نبی کی حدیث کو ریسرچ کروں گا۔ آج حدیث کی کتابیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، قرآن ہمارے گھر میں ہے، بہو آتی ہے قرآن لے کر کے، بیٹی جاتی ہے قرآن لے کر کے، بہو کو قرآن کھولنے کے لے سکتے، جانے والی بیٹی کو قرآن کھولنے کے لے سکتے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے عیدیں کا دن آتا ہے بیٹی قرآن کھولتی ہے، 40 کا دن آتا ہے بیٹی قرآن کھولتی ہے، 40 کا دن آتا ہے عزیز القائل قرآن کھولتے ہیں۔ آخر میں بتاؤ یہ قرآن سننے کے بعد پڑھی جانے والی کتاب ہے کیا؟ یہ انتقال کے بعد میں بیٹا بھی قرآن پڑھ رہا ہے، انتقال کے بعد میں بہو بھی قرآن پڑھ رہی ہے، انتقال کے بعد میں بھائی بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ قرآن مرنے کے بعد میں صرف پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن جو تمہیں ہدایت کا پیغام دے رہی ہے، یہ پیغام میں رشد ہدایت کا پیغام عطا فرماتی ہے، یہ تو صداقت کا پیغام دیتی ہے، یہ عدالت کا پیغام دیتی ہے، یہ سخاوت کا پیغام دیتی ہے، یہ شجاعت کا پیغام دیتی ہے۔ یہ قرآن جو تمہاری بیٹی لے کر کے جائے اس کو خالی بیٹی کو قرآن مت دینا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے کا سلیقہ دے دینا۔ یہ مسلح دے کر کے بیٹی کے رخ پر رکھا دے، جب بیٹی تمہارے دروازے سے رخ کرو اس کا ہاتھ میں پکڑے لاؤ، نماز کے سجدے کا سلیقہ کی بیٹی آج جا رہی ہے میری جگر کے ٹکڑے ہو جا رہی ہے میرے دروازے سے، یہ مصلہ بھی لے کر کے جا اور نماز پڑھنے کا سلیقہ بھی لے کر کے جا، یہ ہماری اور کی ذمہ داری ہے۔ کسی خالی قرآن دے کر کے نہ رخصت قرآن پڑھنے کا سلیقہ دے کر کے اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا کریں، اور صرف مسلح ہاتھ میں نہ تھما دیا کریں، نماز پڑھنے کا سلیقہ بھی دے کر کے رخصت کیا کریں۔ آخر بتاؤ ایسے وقت میں ہم مسلح تو دے دیتے ہیں، قرآن تو دے دیتے ہیں، لیکن سلیقہ کون دے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جب ماں مسلح بچھائے گی نماز فجر کے لیے تب بیٹی کے ماں باپ کو دے سکتی ہے، تو ظہر کے لیے مسلح بچھائے گی، عصر کے لیے مسلح
بچھائے گی, مغرب کے لیے مصلی بچھائے گی, عشاء کے لیے مصلی بچھائے گی. جب تو اپنی بیٹی کو کہے گی اگر ماں دیکھی یہ ظہر کا ٹائم ہے سیریل دیکھ رہی ہے, عصر کا ٹائم ہے سیریل دیکھ رہی ہے, مغرب کا ٹائم ہے سیریل دیکھ رہی ہے, عشاء کا ٹائم ہے سیریل دیکھ رہی ہے, بیٹی کو کیسے کہے گی تو مصلی بچھا کر کے عشاء کی نماز پڑھ لے, مغرب کی نماز پڑھ لے, ظہر کی نماز پڑھ لے, فجر کی نماز پڑھ لے. اپنی بیٹی کو کیسے کہہ سکتی ہے؟ کہنے سے پہلے یہ چاہیے وہ ماں بھی ہو, وہ نمازی ہو, وہ ماں ہو قرآن پڑھنے والی ہو, وہ ماں ہو تقویٰ شیاد ہو, وہ ماں تمیز فاطمہ ہو, وہ ماں پردے کا اہتمام کرنے والی ہو. جب اہتمام کرنے والی رہے گی تو پھر اپنی بیٹی کو کہے گی اپنے سر سے دوپٹے کو مت ہٹنے دینا. لیکن اگر وہی ماں اپنے دوپٹے کے سارے دن اگر اپنی گھینے بڑھاتی ہے پھر بیٹی کو تنبیہ کیسے کرے گی, بہو کو تنبیہ کیسے کرے گی؟ اس سے پہلے اسے پابند ہونا پڑے گا. جب بہو کو تنبیہ کرنے پہلے اس ساس کو بھی پابند ہونا پڑے گا. وہ مسلط لگے گی کہ اپنی بہو کو بھی کر سکتی ہے, اپنی بیٹی کو بھی کر سکتی ہے. ضروری ہے اصلاح گھر کے بڑے بھی اپنی کرے. کھڑے ہو کر کے لوگ کھاتے اور پیتے. سائنٹسٹ نے کہا میں ریسرچ کروں گا, ریسرچ کیا, کہا مصطفیٰ کی حدیث پہ میں ریسرچ کروں گا, اس لیے کہ کہنے والا کوئی اور نہیں ہے, آمنہ کا لال ہے, اللہ کے حبیب ہے, صاحب قرآن ہے. اب میں ریسرچ کروں گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرما دیا ہے کہ اگر کھڑے ہو کر کے کھا لیا ہے, کھڑے ہو کر کے پی لیا ہے, اپنی انگلیاں حلقوں میں ڈالنے کے بعد میں کھائے یہ کھانے کو یہ پانی کو سنی پہ کر دے. سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا, ریسرچ کرنے کے بعد میں میڈیا میں آنے کے بعد میں پیغام دیا تھا کہ محمد عربی نے 1400 سال پہلے جو کہا تھا وہی ہم اور سب ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا. اسی لیے تو میرے بریلی کے امام کہتے ہیں وہ سفر جس کو سب ان کی کنجی کہے اس کی حکومت خلاف سلام, مصطفیٰ جان رحمت خلاف سلام, شمع حضرت ہدایت خلاف سلام. 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب نے جو فرمایا ہے, صاحب قرآن نے جو فرمایا ہے وہی حق اور سر ہے. ریسرچ کرنے کے بعد میں میڈیا میں آنے کے بعد میں دنیا کے لوگوں کو پیغام دیتا ہے آدمی جب کھڑا ہو کر کے کھاتا اور پیتا ہے انسان کے جسم میں کینسر کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں, کینسر کے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں, کینسر کے کیٹاڑو پیدا ہوتے ہیں. آج دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. آخر بتاؤ 1400 سال کے بعد میں اب تو لیب کا زمانہ ہے, یہ سائنس کی ترقی کر گئی ہے. 1400 سال کے بعد میں آج سائنسی ریسرچ کرنے کے بعد یہ کہنا ہے انسان جب کھڑا ہو کر کے کھاتا اور پیتا ہے انسان کے جسم میں کینسر کے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں. 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب نے غیب کا نبی نے فرما دیا ہے یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہوگا جب نہ ہوگا ہی ہوگا. تم پہ کروڑوں کرو کعبے کے قدر پوجا, تم پہ کروڑوں پیدا کے شمس کو ہم پہ کروڑوں کرو. اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے فرما دیا ہے. 1400 سال کے بعد میں آپ دنیا ریسرچ کرنے کے بعد میں پیغام دیتی ہے جو آمنہ کے ڈالنے کا ہے. اللہ کے حبیب نے کہا ہے اور یاسین نے کہا ہے, مزمل و مدثر نے کہا ہے وہی حق اور سچ. اللہ کے حبیب نے جو فرمایا 1400 سال پہلے وہی حق اور سچ ہے. کہا انسان کے جسم میں کینسر کے جراثیم پیدا ہوتے اور آدمی کھڑا ہو کر کے کھاتا اور پیتا. آج انسان کتنا شیدائی ہو گیا ہے کھڑا ہو کر کے کھانے اور پینے کے لیے کہ کھڑے ہو کر کے کھائیں گے تو ہم سوچئے VIP کھلائیں گے. VIP کا طریقہ نہیں ہے, یہ تو حیوانوں کا, یہ تو دیکھیے ان جانوروں کا طریقہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے یہاں منہ مارتے ہیں وہاں منہ مارتے ہیں. یہ طریقہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو دیا ہے بیٹھ کر کے کھانے کے لیے, اس لیے نبی کی حدیث میں ہمارے اور آپ کے لیے صحت کی سلامت بھی ہے, جنت کی بشارت بھی ہے جو نبی نے طریقہ عطا فرمایا ہے. اسی لیے تو قرآن فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پیغمبر اعظم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. نبی نے جو کیا ہے وہی کرو, اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے. نبی نے جو کہا ہے وہی کرو, تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ عطا فرمایا ہے بیٹھ کر کے ہمیں بیٹھ کر کے کھانا اور پینا چاہیے. ایسے وقت میں سسٹم میں چلنے والے کبھی یہ سوچتے بھی ہیں کہ میرے پیچھے کون آنے والا ہے, وہ
جو ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں شادیوں میں، ٹیبل پہ بیٹھ کے شادیوں میں اب دیکھا آپ کے سامنے کونا آ گیا ہے، آپ نے نہ داہنے دیکھا نہ بائیں دیکھا نہ آگے دیکھا کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے، میرے داہنے کون بیٹھا ہوا ہے، میرے بائیں کون بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے سارے دونوں کو اپنے پلیٹ پہ پلٹ لیا ہے۔ آخر بتاؤ یار ٹیبل پہ سارے کے سارے لوگ برابر ہیں اور سارے لوگوں کا حق ہے، کسی ایک کا حق نہیں ہے۔ ہر آنے والا مہمان سارے لوگ برابر ہیں وہاں پہ، اور کسی کے حق کو اگر آپ نے مان لیا ہے یہ حقوق العباد ہے، یہ بندوں کا حق ہے۔ وہ کوئی غریب بھی ایسا بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ ٹیبل پہ، وہ کبھی ہفتے میں گوشت نہیں کھلا پاتا ہے، مہینے میں گوشت نہیں کھلا پاتا ہے، اور کبھی جاتا ہے اپنے بچوں کے لیے سبزیاں لینے کے لیے، شام کو جب دن ڈوبنے لگتا ہے غریب اپنے بچوں کے لیے سبزیاں لینے کے لیے جاتا ہے، وہ غریب آپ کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ یہ کہتے چچا آپ نکال لو، بھائی آپ نکال لیجیے، بیٹا تم نکال لو، اس کے بعد میں ہم نکالیں گے، لیکن نہ وہاں بیٹے کا خیال ہے، نہ چچا کا خیال ہے، نہ بھائی کا خیال ہے، نہ دادا کا خیال ہے۔ دونوں آ گیا پلیٹ پہ پلٹ دیا اور پلٹنے کے بعد میں کبھی داہنے بھی نہیں دیکھا بائیں بھی نہیں دیکھا۔ یہ حقوق العباد کی آپ نے پامالی کیا ہے، اللہ کے بندوں کا آپ نے حق مارا ہے۔ آپ کے سامنے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آنے والا باراتی جو ہے وہ مہمان ہے، ہر آنے والا باراتی وہ مہمان ہے، سارے لوگوں کو دعوت دے کر کے بلایا گیا ہے۔ اب ایسے وقت میں اگر کسی کا آپ نے حق مار لیا کل میدان محشر میں اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ جب تک کہ کسی کا حق آپ نے مار لیا ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ وحدہ لا شریک معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ وہ ہمارے سامنے محلے کا غریب بیٹھا ہوا ہے، وہ سوچتا ہے یہ چچا نکال لیتا ہم نکالے، ان کے سامنے ہم ہاتھ کیسے بڑھائے؟ یہ امیروں کی کوئی ہے، یہ دولت مند ہے، یہ عہدے میں پڑے ہیں، یہ مقام میں پڑے ہیں، یہ عمر میں پڑے ہیں، اپنے اپنے کا ثبوت پیش کرنا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے یہ نکال لے۔ اگر عمر میں چھوٹا ہے تو ہمیں شفقتیں کرنا چاہیے تھا، عہدے میں چھوٹا ہے ہمیں شفقتیں کرنا چاہیے تھا، علم میں چھوٹا ہے ہمیں شفقت کرنا چاہیے تھا، اگر عمر میں چھوٹا ہے ہمیں شفقت کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ہم تو یہ سوچتے ہیں ٹیبل کے سارا حق ہمارا ہے اور کسی کا نہیں ہے، داہنے بھی نہیں دیکھتے، بائیں بھی نہیں دیکھتے، اپنی آنکھیں بند کر کے ٹیبلوں پہ روٹیاں توڑتے چلے جاتے ہیں، روٹیاں اڑاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کا دل دکھانے کے لیے آپ نہیں گئے ہیں، بلکہ وہاں پہ گئے ہیں کسی کے دروازے پہ۔ یہ خیال ہے آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے، آپ کے کارناموں کی وجہ سے کسی کی بے عزتی بھی نہ ہونے پائے اور کسی کے دل کو ٹھیس بھی نہ پہنچے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور مفکر جی حضور دعائیں حضرت کی آمد ہو چکی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ممبر نور شریف پہ حضرت فلانے تو یہ ہماری اور آپ کی ملی ذمہ داری یہ ہونا چاہیے۔ ہم آپ اس چیز کا احساس کریں، جب کہیں بھی جائیں کسی کے دروازے پہ مہمان تو یہ سوچیں کہ ہمارے کارناموں کی وجہ سے، ہمارے کیریکٹر کی وجہ سے کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی کی بے عزتی پہ نہ اتارو ہو جائے کہ ٹیبلوں پہ بیٹھ جائے تو پھر سوچیں داہنے بھی نہ دیکھیں بائیں بھی نہ دیکھیں۔ یہ تو ہماری اور اپنی ملی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد میں کتنے کھانے ہم چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں، ڈسٹ بین میں ڈال کر کے چلے آتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پلیٹ کو چاٹ لیا کرو۔ ایک سائنٹسٹ نے مصطفیٰ علیہ رحمت کی حدیث کو پڑھا، وہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا میں پیغمبر کی حدیث پہ ریسرچ کروں گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، اللہ کے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کھانے کے بعد پلیٹ کو چاٹ لینا چاہیے۔ اس سائنٹسٹ نے کہا پوری پلیٹ کھا گئے، اگر پیٹ نہیں بھرا ہے تو چاٹنے سے کیا ہوگا؟ لیکن کہا کہنے والا کوئی اور نہیں، یہ تو آمنہ کے بال ہے، یاسین ہے، مزمل و مدثر ہے، صاحب قرآن ہے، جنہوں نے کہا ہے آپ اس پہ ریسرچ کریں گے۔ اس نے جب ریسرچ کیا، میڈیا میں آنے کے بعد میں دنیا کے لوگوں نے سامنے پیغام دیا تھا کہ آدمی کھانے کے بعد جب پلیٹ کو چاٹتا ہے اس میں جو
भी मौजूद होती है, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है। आखिर बताइए 1400 साल पहले अल्लाह के हबीब ने नबी को पहले फरमा दिया है। आज 1400 साल के बाद में आज सारी तरक्की कर गई है, आज नेट का जमाना है। तो ऐसे वक्त में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा पे रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद में दुनिया के सामने पैगाम लिया। 1400 साल पहले जो नबी ने फरमाया है, इसी में बरेली के इमाम कहते हैं और कोई तुमसे देखा होगा जब ना खुदा ही खुदा तुम पे करोड़ों काबे के करीब हुआ, तुम पे करोड़ों काबा के शमशू के हाथ पे करोड़ों। 1400 साल पहले अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि प्लेटें चाट किया करो। साइंटिस्ट जब रिसर्च करता तो रिसर्च के बाद में दुनिया के सामने पैगाम देता उस तरी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है जो आप चौराहों और मेडिकल स्टोरों पे आप तलाश करते हैं। इसलिए मुस्तफा जान रहमत की हदीस में हमारे लिए सेहत की जमानत भी है और जन्नत की बशारत भी है। कुरान इरशाद फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। नबी करीम की जिंदगी का मुताला करो, तारीख़ इस्लाम का मुताला करो, हदीस नबवी का मुताला करो, कुरान करीम की आयत बायनात का मुताला करो और अपनी कामयाबियों की मंजिलों पे चढ़ते चले जाओगे। अल्लाह की इज्जतें अता फरमाएगा। मौला हम तमाम लोगों को सुन्नत और शरीयत की बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।